کر یہ نماز تھی 4:15، وہ 4 بجے آ گیا، وہ 15 منٹ مسجد کے اندر بیٹھنا اس کو گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ یہ ہماری پوزیشن، ہمارا وقت یہ ہے، یہ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ 15 منٹ ایسے افسوس کرنے لگ گیا جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو، جیسے بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ وہ صبح پہ ہے، میں سمجھا 4 بجے ہے، پورے پہ ہے، چلا گیا۔ اور جب وہ چلا گیا نا، گھر گیا، جب میں نے دیکھا، مجھے بھی تو عرصہ ہو چکا ہے، میں نے دیکھا واپسی جب اس کی ہوئی تو اس کی رکعت چھوٹ چکی تھی اور بعضوں کی نمازیں چھوٹ چکی تھی جماعت۔ ہماری پوزیشن تو یہ ہے، ہمارا وقت تو یہ ہے۔ سری سکتی کو دیکھا گیا، حضرت سری سکتی کو دیکھا گیا، آٹے کو ستو بنا کر پی رہے ہیں، پھانک رہے ہیں۔ حضرت یہ کیا؟ تو میں تو آج دیکھ رہا ہے، میں تو کئی سالوں سے ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت کیا وجہ؟ اور میں لقمہ بنا کر چبانے میں اور ستو پھانکنے میں 70 دفعہ اللہ کہہ سکتا ہوں، 70 دفعہ۔ تو میں نے کہا کہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤں، ستو پھانک لوں اور لقمہ چبانے اور کھانے کا جتنا دورانی ہے 70 دفعہ تو میں لفظ اللہ تو کہہ سکوں گا۔ یہ تھا وقت ان حضرات کا قیمتی، اور ان حضرات نے اپنے وقت یوں قیمتی کیا۔ ہم سے 15 منٹ پہلے مسجد آنا گوارا نہیں۔ بات تو ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جمعہ پہ، جمعہ کی نماز میں رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے ان کی۔ مستقل نمازی یہ نہیں ہے کہ باہر کا آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں مسجد میں کتنے بجے نماز ہوتی ہے تو مجبوری ہے۔ مستقل نمازی، اس کی جمعہ کی رکعت چھوٹ جائے تو ہمارا وقت کہاں سے ہو رہا ہے میرے دوستو؟ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد تو حضرات فقہا فرماتے ہیں گھر میں رہنا جائز نہیں، گھر کے گھریلو کام کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف۔ ہماری رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ یہ جوانی سدا نہیں رہنی، یہ زندگی سدا نہیں رہنی، یہ صحت والی نعمت سدا نہیں رہنی۔ جوان نے زندگی نے مہلت دی تو بوڑھا ہونا ہے اس نے۔ جو جوانی کی صحت ہے، صحت مندی ہے، بڑھاپے میں آ کر ساری چوٹیں وہ بڑھاپا یاد دلاتا ہے، یہاں بھی چوٹ جوانی میں لگی تھی، یہاں بھی لگی تھی، یہاں بھی لگی تھی۔ دوائیں اور دعائیں کارگر ثابت نہیں ہوتی پھر۔ تو وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو قیمتی بناؤ۔ یہ وہ وقت کیا ہے؟ وہ پنچھی ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، وہ ریت کے ذرات کی طرح نکلتا جا رہا ہے، وہ برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ شادیوں کے موقع پر جب میرج ہال جانا ہوتا ہے تو ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ایک ہی میرج ہال پہ ایک ہی دن میں 2 دفعہ شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، چند ایک بار۔ تو جس مسند پہ، جس کرسی پہ ایک دلہا بیٹھا ہوا تھا نا، فنکشن کا جب اینڈ ہوا اسی مقام پر دوسرا دلہا بیٹھا ہوا تھا، یہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور بارات کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ جس سیٹ پر، جس چیئر پر، جس جگہ پر، صوفے پر پہلے ایک دلہا بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس سے سیلفیاں کھنچوا رہے تھے اس کے ساتھ، دوسرے فنکشن میں اس کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تم جاؤ، تمہارا وقت گزر چکا ہے۔ اور یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہاں بیٹھنے کی اجازت مل جائے۔ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپسی نہیں ہوتی۔ کروڑوں روپے بندہ دے دے کہ خدا کے لیے میں اپنے ابا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کروڑوں بھی کوئی نہیں لیتا۔ ابے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتا ہے بندہ، اماں کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے میرے عزیز۔ ہاں، ہم داڑھی تو کالی کر سکتے ہیں
جوانی واپس نہیں لا سکتے. ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں حاصل کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہ ہو میرے پیارے. تو جو مجھے اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے جو گزر چکی ہے وہ گزر چکی ہے، اس پہ نادم ہو بندہ. آئندہ کے لیے میں بھی آپ بھی عزم کریں کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. یقین جانیں اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری زندگی گزر گئی، اللہ کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزر گئی تو آخرت میں من چاہی زندگی اللہ عطا کریں گے. اس مختصر وقت میں رب چاہی زندگی میں اور آپ گزار لیں. کچھ حدود ہیں، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدود کے قریب نہ جاؤ. آخرت میں پھر من چاہی زندگی ہوگی. ایسی زندگی تم ابھی اس کا خواہش کر رہے ہوگے، ارادہ کر رہے ہوگے، وہ چیز تمہیں میسر ہو جائے گی. یہ تب ہے جب ففریق فی الجنہ ہوگا، ففریق فی السعیر وہ نہیں. وہ تو اللہ کو پکارے گا، اس کی پکار سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. دھاڑے گا، اس کی دھاڑ سے جہنم کی چنگار وہ بڑھیا ہوگی. میرے دوستو وقت قیمتی ہے اور مختصر ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس کو کتنا وقت دیا گیا. ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ کتنا ہمیں وقت دیا گیا.